نماز پڑھنے والی عورت، 5 وقتہ نمازی عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ سمجھائے، سمجھانے پر بھی نہ مانے تو کچھ دنوں کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دے، اس پر بھی نہ مانے تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، طلاق نہ دے تب وہ 4 10 5 10 آدمیوں کو بٹھا کر خلا لے سکتی ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس کا تو فتویٰ یہ ہے، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ تو یہ ہے، اس کو طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بے نمازی مسلمان ہے ہی نہیں، اور کسی مومنہ عورت کو کسی کافر آدمی کے ساتھ رہنا جائز ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور عورت عدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے، طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ تو یہاں تک ہے۔ یہ بات ایک تمہیدی طور پر تھوڑی سی لمبی بات ہو گئی ہے، لیکن ذہن میں آپ کے بیٹھ گئی ہوگی۔ بے نمازیوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ مولانا صاحب ایسا بول رہے ہیں، ہم گھر جائیں گے تو ہماری عورتیں کل سے دباؤ نہ ڈالنے لگے۔ ڈالنا چاہیے، عورتوں کو ڈالنا چاہیے۔ سن لیجئے، نماز اگر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے نکال لی جائے تو پھر ہم برابر ہیں، ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ برابر سنتے ہوں گے، اگر آپ کو موب لنچنگ کرتے وقت 10 آدمی پکڑ لیں، 20 آدمی پکڑ لیں، آپ کو پکڑ کے باندھ دیں، آپ کو کسی کھمبے سے کسی کرسی سے باندھ دیں، اور ایسے موقع پر اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ دشمنوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں، 40-50 آدمی آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ کو ایسی کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی؟ سوچ رہے ہیں آپ ایسی کنڈیشن میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، کوڑوں پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، لاٹھی ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ کیسے پڑھیں گے نماز؟ آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی مجھے وضو کے لیے پانی لا کر دے دو، میں نماز پڑھوں گا۔ وہ وضو کے لیے پانی نہیں دیں گے۔ جو آدمی آپ کو اسلام دشمنی میں مار رہا ہے وہ آپ کو پانی لا کر دے دے گا؟ جو آدمی آپ کے نمازی ہونے کی وجہ سے ہی آپ کا مرڈر کر رہا ہے وہ آپ کو پانی لا کر دے گا؟ لیکن آپ پانی مانگیں گے، آپ پانی مانگیں گے۔ بھیا یہ یہاں سے ذرا مچھلیاں کم بیچو، آپ لوگ بہت بیچ چکی ہو۔ وہ پانی نہیں دیں گے، تب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس صورت میں آپ نیت سے وضو کریں گے۔ نیت سے وضو کا مطلب دل میں ارادہ کریں گے کہ میں نے وضو کی نیت کی۔ آج تھوڑے سے 2-4 مسئلے میں آپ کو سمجھا دوں، اس کے بعد تقریر پھر آگے۔ دل میں نیت کر لیجئے میرا وضو۔ اب آپ وہیں پر دیکھیں قبلہ کہاں ہے، اگر قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہے تو ٹھیک، اور نہیں ہے تو جس طرف بھی آپ کا چہرہ ہے اسی طرف آپ نیت کر لیجئے کہ اگر میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تو میں قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا، لیکن میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تو ہر طرف ہے، ہر طرف ہر جگہ نہیں، طرف جگہ میں فرق ہے۔ ہم اللہ کو ہر جگہ نہیں مانتے ہیں اور ماننا بھی نہیں چاہیے، یہ کفر ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ لیکن جواب کیا، اللہ کہاں ہے؟ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ اسٹیج پہ نہیں ہے، اللہ آپ کے گھر میں نہیں ہے۔ لوگ بہت سارے اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ نالیوں کے اندر بھی اللہ ہے، تمہارے باتھ روم میں بھی اللہ ہے؟ نہیں، اللہ عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے۔ وہ نالیوں میں نہیں ہے لیکن نالیوں میں کتنے کیڑے ہیں وہ جانتا ہے۔ سمندر میں اللہ نہیں ہے لیکن سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، اور کتنی مچھلیوں کے پیٹ میں انڈا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ اس درخت کے اوپر، پیڑ کے اوپر نہیں ہے لیکن اس پیڑ پر کتنے پتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ ماں کے پیٹ کے اندر نہیں ہے لیکن ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا۔ گاندھی جی کے 3 بندروں، اترو چلو جاؤ،
یہ سامنے بیٹھ کے بتائیے، پتہ لگاؤ تو یہ دن میں پیدا ہوئے تھے کہ رات میں پیدا ہوئے؟ اتنا بڑا جلسہ اور جلسے کے سامنے بیٹھ کر اتنا بڑا، اتنی شرارت. میرا تو دل کہتا ہے کہ ان کے ماں باپ سے پوچھو یہ رات میں پیدا ہوئے ہوں گے، میرا دل کہتا ہے. اب صحیح علم تو اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ. دیکھیں ان بچوں کی وجہ سے میں بھول گیا ہوں نا کہ کیا بول رہا تھا. کسی کو معلوم ہم کیا بول رہے تھے؟ وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے. ہاں یہ تو ہم کس کہاں سے ہم آگے نکلے تھے یہ بتائیے. یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ، اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں. بات کہاں سے نکلی تھی؟ اچھا سنیے یار، بات یہاں سے نہیں نکلی تھی. بات یہ ہے کہ قبلہ اس کو نہیں معلوم ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. یہاں سے بات نکلی تھی. کیا سنتے ہیں آپ؟ بول رہا ہوں کھیت سن رہے ہیں، کھلیان. یہاں سے بات ٹرن ہوئی تھی. تو جہاں اس کا چہرہ ہے اسی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا. وضو نہیں بنایا ہے، نیت سے وضو، نیت کر لی کہ یہی میرے لیے قبلہ ہے. چلیے اب اللہ اکبر نہیں کہہ پا رہا، ہاتھ نہیں باندھ پا رہا ہے، تو اب اشارے سے کہے گا اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس وقت پڑھے گا. رکوع نہیں کر پائے گا، اللہ اکبر کہے گا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اکبر سبحان ربی العلی. وہ نہیں کر پا رہا سجدہ، لیکن منہ چلا کر پڑھے گا. لیکن پڑھنا اس حال میں بھی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، 50 آدمی گھیرے ہیں، مار رہے ہیں، لاٹھی ڈنڈے اور اذان کا وقت ہے. آپ کو نماز اس وقت بھی پڑھنا پڑے گی. اب آئیڈیا لگائیے کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں. وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے، لیکن دل سے نیت کر لیجئے وضو کی، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا ہے. مار پہ مار پڑ رہی ہے، اس موقع پر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. جب نماز اس کنڈیشن میں معاف نہیں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، مولانا جرجیز کی تقریر سن کر 12 بجے اور 1 بجے اپنے بستر پر جا کر فجر کی نماز میں اس لیے نہیں اٹھ پانا کہ رات میں جلسے میں ہم دیر سے آئے تھے، اس لیے فجر میں ہماری آنکھ نہیں کھلی. ان لوگوں کے لیے فجر میں سوتے رہنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ مولوی جرجیز کا جلسہ آپ کے اوپر فجر کی نماز میں سوتے رہنے کی اجازت آپ کو کیسے دے سکتا ہے؟ سوچئے. جن کو ہوٹل کھولنا ہوتی ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے ہوٹل کھول لیتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے والے بہت سے لوگ بیڑی کی طرح نشے باز ہوتے ہیں، ان کو نماز پڑھتے ہی چائے چاہیے. اگر آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو یقین مانیے کہ آپ سو نہیں سکتے. آپ اپنے وقت پر اٹھیں گے، آپ اپنے وقت پر جاگیں گے، لیکن اسی میں آپ کو دل ہمیں ہر وقت لگائے رہنا پڑے گا. نماز کا ٹائم ہر وقت نماز میں. ذرا غور کیجئے، ایک آدمی بھوکا تھا اور اسی سے کسی نے سوال کر لیا کہ 2+2 کتنا ہوتا ہے، 2 کتنا ہوتا ہے. اس نے کہہ دیا 4 روٹی. یہاں تو روٹی کے بارے میں پوچھا نہیں گیا، وہ 4 مائک بھی تو کہہ سکتا تھا، وہ 4 آدمی بھی تو کہہ سکتا تھا، وہ 4 پین 4 کاپی کچھ بھی کہہ سکتا تھا. لیکن چونکہ وہ بھوکا تھا، اس کے دماغ میں روٹی اور کھانا ہی اس کے دماغ پہ چڑھا ہوا تھا. اس سے تو صرف یہ پوچھا گیا کہ 2 کتنا ہوتا ہے، اس نے کہہ دیا 4 روٹی. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں کھانا چڑھا ہوا تھا، اس کی زبان سے روٹی نکل گیا، 4 روٹی. میرے بھائیوں، یہ روٹی کا لفظ نکلنا یہ بتا رہا ہے کہ آدمی کتنا بھوکا ہے. اگر آپ کے اوپر نماز سوار ہو جائے، آپ کے ذہنوں پر نماز سوار ہو جائے اور آپ اٹھے بیٹھے لیٹے سوئیں جاگیں کھائے پیئیں، وقت دکان جائیں، کاروبار کریں، فیکٹری جائیں، آفس جائیں، دکان جائیں،
لیکن نماز آپ کے ذہن پر چڑھی رہے تو یقین جانیے آپ کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہے گا. رات میں کئی مرتبہ آپ اٹھیں گے تو اپنی گھڑی دیکھیں گے, موبائل میں ٹائم دیکھیں گے کہ فجر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا ہے. آپ اگر اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے اور سمجھیں گے تو. ایک فقیر نے دیکھا کہ ہمارے ملک کا بادشاہ حکومت بھی بڑی اچھی چلاتا ہے اور اس کے باوجود اس کی ایک بھی نماز ترک نہیں ہوتی ہے اور وہ دینی کام بھی بہت اچھا کرتا ہے. اس بادشاہ کو فقیر اس بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا, بادشاہ سلامت, آپ کی عدالت میں, آپ کے دربار میں شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی کیسے پی لیتی ہے, جبکہ شیر بکری کو دیکھ کر اس پر جھپٹتا ہے. یعنی بکری رہے گی جہاں شیر رہے گا وہاں بکری نہیں رہ سکتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ ہم تو سمجھے نہیں تمہاری بات, اے فقیر مجھے سمجھاؤ کیا بات ہے. فقیر نے بتایا کہ بادشاہوں کو نماز اور روزے کی فرصت کہاں ہے, وہ تو لوگوں کی شکایتیں اور فریادیں سنتے ہیں, وہ تو بزی رہتے ہیں, ان کو اتنا ٹائم کہاں رہتا ہے کہ وہ نماز پڑھ سکیں, روزہ رکھ سکیں. لیکن آپ وقت پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, لوگوں کی شکایت بھی سنتے ہیں, حکومت بھی اور حکمرانی بھی اچھی طریقے سے چلاتے ہیں اور کر لیتے ہیں. اچھا یہ دیکھنا چاہتے ہو میں یہ کیسے کر لیتا ہوں؟ کہا کہ سنو, اس فقیر کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ پکڑاؤ. تو پانی کا پیالہ پکڑا دیا. فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑ لیا. کہا جاؤ میرے اس پانی کا پیالہ لے کر میرے شہر کا ایک چکر لگا کر آؤ. اس نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے, میں کٹورا لے کے ویسے بھی بھیک مانگتا پھرتا ہوں, چکر لگا لیتا ہوں پانی کا پیالہ لے کر. اس نے کہا ایسے نہیں, اپنے 2 جلادوں سے کہا کہ تلوار میان سے نکالو. جلادوں نے میان سے تلوار نکالی, ایک کو اس فقیر کے دائیں کھڑا کر دیا اور ایک جلاد کو بائیں کھڑا کر دیا اور کہا اب جاؤ اس پانی کا پیالہ لے کر میرے پوری بستی کا, میرے پورے شہر کا دورہ کرو. اور جلادوں سے کہہ دیا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بھی پانی کی بوند اگر چھٹک کر زمین پر گر جائے تو اس فقیر کا سر کاٹ کر ذرا میرے پاس لے آنا, پھر مجھے ضرورت نہیں اس فقیر کی, اس کا سر تن سے جدا کر دینا. فقیر کی تو ہوا ٹائٹ ہو گئی. پھر پانی کا پیالہ لیا اور چل رہا ہے اور ایسے چل رہا ہے اور ایک بوند بھی چھلکنے نہیں دے رہا ہے. جب وہ پورا شہر گھوم کر آیا تو اللہ کی قسم پسینہ پسینہ تھا اس کا, اندر کی گنجی تک پسینے میں بھیگ چکی تھی. بادشاہ نے کہا ادھر آؤ فقیر, ادھر آؤ بابا. فقیر نے کہا جی بتاؤ تمہیں میرے شہر کی رونق کیسے لگی, میری بستی تمہیں کیسی نظر آئی, میرا یہ شہر تمہیں کیسا لگا. فقیر نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو, تیرے ان دونوں جلادوں کی تلوار نے بستی دیکھنے کی مہلت ہی ہمیں کہاں دی, میری نظر تو پیالے پر تھی. اگر پانی کا ایک بوند بھی چھڑک جاتا تو میری تو گردن اڑ جاتی. بادشاہ سلامت, آپ یہ کیسے پوچھ رہے ہو کہ شہر کیسا لگا, میں نے شہر دیکھا ہی کب ہے. بادشاہ نے جواب دیا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ حکمرانی کیسے کر لیتے ہو اور نماز کیسے پڑھ لیتے ہو, جس طرح میرے 2 جلادوں کی تلوار نے تمہیں شہر کی رونق کو دیکھنے سے غافل کر دیا, ایسی قرآن کریم کے اندر آیات جہنم کو پڑھ پڑھ کر اور سن کر میں بھی دنیا و مافیا سے غافل ہو گیا. مجھے اللہ کی لو لگی رہتی ہے, مجھے اپنی رعایا اور عوام کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے, وہ بھی قرآن کی روشنی میں, اور جیسی اذان کا وقت ہوتا ہے میں نماز کے لیے چلا جاتا ہوں. اللہ کے عذاب کی وجہ سے مجھے اس بات کا احساس سکھا رہا کہ میں حکمراں ہوں, میں حاکم ہوں, میں بادشاہ ہوں. سنو, جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر آدمی سب کچھ کر لیتا ہے. جیسے جلادوں کے ڈر نے تمہیں شہر نہیں دیکھنے دیا ہے, تمہاری حالت بھی کپ کپانے لگی ہے, تھرانے لگی ہے, ایسے اللہ کے عذاب کے ڈر سے میں بھی کپ کپاتا ہوں, میں بھی تھراتا ہوں. اس لیے میں اللہ کی مخلوق کے درمیان بے انصافی نہیں ہونے دیتا ہوں اور وقت پر نماز کی پابندی کرتا ہوں, اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور رعایا کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے تو کوئی آدمی میرے بھائیوں نماز چھوڑ سکتا ہے. اگر یہ سب جانتے ہیں کہ قبر میں جانا ہے لیکن احساس ہو جائے کہ قبر کی تاریکی کیا ہے,
कब्र के अंदर खुदा हुआ गड्ढा, उसमें रखी हुई लाश, उसके ऊपर रखे हुए लकड़ी के तख्ते और फिर ऊपर से मिट्टी। मेरे भाइयों, इतनी तारीक रात, सूरज की रोशनी का अंधेरा, लकड़ी के तख्तों का अंधेरा, कब्र की मिट्टी का अंधेरा, इस अंधेरे में हमें और आपको सबको जाना है। बहुत आसान है कह देना मरेंगे तब देखा जाएगा, बहुत आसान है ये कह देना कि मरेंगे तब देखा जाएगा। कहते हैं कब्र का हाल मुर्दे से पूछो। मेरे भाइयों, ये एहसास हो जाए कि एक दिन हमें अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। जन्नत भी है, जहन्नम भी, हमें जहन्नम से अपने आप को बचाना है। अगर ये एहसास हो जाए कि अज़ाब जहन्नम बड़ा सख्त है, तो कोई आदमी फिर उस अज़ाब से बचने की फिक्र क्यों नहीं करेगा? हमें एहसास नहीं है उस बादशाह ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया है। मेरे भाइयों, इतनी सब चीजें मानने के बाद, इतनी सब चीजें जानने के बाद, अब आइए मैं अब शुरू वाली अपनी बात पर आता हूं कि उस औरत ने, जो आदमी इतना सब कुछ कर ले तो फिर हराम बच्चा पैदा होगा? नहीं हो सकता। कितना ख्याल रखा गया है। लेकिन वो औरत थी और सहाबिया थी और आकर कहती है कि अल्लाह के नबी, मेरे पेट में हमल है, बच्चा है, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सजा दे दीजिए क्योंकि मुझसे जिना का सुदूर हुआ है। आपने कल ले जाओ, पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दो। लेकिन कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है, तो कहा कि जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हो गया तब आई, कहा अब इसको मार दो, खत्म कर दो। बच्चा रोने लगा। माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाने लगी तो अल्लाह के नबी ने कहा खातून, अभी तुझे मारा नहीं जाएगा, अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। ये बच्चा जो नाजायज बच्चा है, जो जिना की पैदावार है, अभी तेरे दूध की जरूरत है इस बच्चे को, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। इतनी तमाम बंदिशों के बावजूद वो औरत कबूल करती है कि ये नाजायज बच्चा है। सोचिए मेरे भाइयों, ये हराम औलाद है, लेकिन उस हराम बच्चे को भी अल्लाह के रसूल पेट में मारने की इजाजत नहीं दे रहे, खत्म करने की इजाजत नहीं दे रहे। बच्चे के माँ से कहा जा रहा है जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़ दे तब तू आना। उसने दूध भी जल्दी छुड़वा दिया। आमतौर पर बच्चे 2 साल दूध पीते हैं, उसने 1 साल, 1.25 साल में, 1.5 साल में दूध छुड़ा दिया। फिर लेकर आई और कहने लगी अब बच्चा रोटी खाने लगा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आय अल्लाह की बंदी, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि मैं तुझे छोड़ सकूं। आए सहाबा, जाओ और इसको ले जाकर सीने के बराबर गाड़ कर इस औरत को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। पूरे वाक़े को बताने का मकसद ये है कि ये इंसानियत की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हराम का और नाजायज बच्चा भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये इंसानियत है, इंसानियत। और इंसानियत का सबसे बड़ा सबक इस्लाम पेश करता है। हर हाल में मसाइल को जानने की कोशिश करो। एक मसला आपके सामने अगर रखा जाए तो आप उसका क्या जवाब देंगे? आइए, आजकल लेटेस्ट मसले आते हैं। एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया रमज़ान के महीने में, आज 20वां रोज़ा है और आज वो मुसलमान हो रहा है, तो अब वो कितने रोज़े रखेगा? सिर्फ रोज़े तो 10 बचे हैं और 29 का चांद हो गया तो 9 ही रोज़े बचे हैं। और इस्लाम वो आज ला रहा है और रोजे तो हर मुसलमान पर 1 महीने के, रमजान के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। तो अब वो कितना रोजा रखेगा? शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि वो 20वें रोजे को अगर इस्लाम कबूल करता है तो 20वें रोजे के बाद से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो जाता है और जितने रोजे उसको मिलेंगे उतने वो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, 20 रोजे जो उसके छूटे हैं, क्या वो ईद के बाद पूरे करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दलील क्या है? भाई अहले हदीस हो तो दलील तो चाहिए ना। आप लोगों ने जलसा बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये लाइटिंग बहुत बुरी की है। कभी हरी, कभी लाल, और वो आंखों पे पड़ती है तो कभी तो लगता है बहुत आदमी है, कभी दिखता है एक भी नहीं है। और कभी जब लाल जलती है तो मैं सोचता हूँ रुक जाना चाहिए क्योंकि ये रेड सिग्नल है, ये हमको इशारा कर रही है कि बोलना बंद कर दो। अरे ये तुमको किसने? अरे जर्जी साहब का जलसा है, कोई बारात में नहीं आए हैं निकाह के लिए। ये ऐसी लाइटिंग जलसों में, लाइट ऐसी होनी चाहिए जो जलती रहे, बस। मुझे नहीं तो ऐसा लग रहा है।